بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ان کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور مجھے کامنٹس میں آگاہ کیجئے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا نہیں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں غزوہ تبوک کے بارے میں، لیکن غزوہ تبوک کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ غزوہ تبوک کی پیچھے وجوہات کیا تھیں، اور اس کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف چلنا ہوگا، جہاں واقعہ آتا ہے صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ دراصل ایک ایسا واقعہ تھا، ایک ایسا موقع تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت کے ذریعے مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری دی تھی کہ ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب فرمائی۔ یہ مسلمانوں کی دراصل ایک بہت بڑی فتح تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کچھ اس قسم کی شرائط تھیں کہ بظاہر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ تمام کی تمام شرائط جو ہیں وہ تو کفار کے لیے ہیں اور کفار کے فیور میں جا رہی ہیں، لیکن بعد کے آنے والے واقعات نے اور حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ دراصل یہ مسلمانوں کی اس میں فتح ہوئی ہے۔ وہ کس طرح کہ اس سے پہلے جب غزوہ احد ہوا، غزوہ بدر ہوا اور جو باقی تمام غزوہ خندق وغیرہ، اس کے اندر کفار تھے وہ مسلمانوں پر دراصل چڑھ دوڑے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد بالآخر وہ تمام کے تمام کفار جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اصحاب رسول کو انہوں نے ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سورہ فتح کی اس خوشخبری کی بنیاد پر اب اپنے سفیر جو تھے وہ مختلف علاقوں کی جانب روانہ کرنا شروع کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر مختلف علاقوں میں روانہ کیے اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعوت حق کے لیے آپ نے باقاعدہ طور پر کسی سفیر کو نہیں بھیجا تھا۔ اسی سلسلے میں آپ نے ایک خط غسانی حاکم کے پاس بھی بھیجا۔ غسان کا جو حاکم تھا وہ دراصل بہت گھمنڈی انسان تھا۔ اس کے تکبر اور گھمنڈ کی ریزن یہ تھی کہ وہ دراصل رومن امپائر کے انڈر تھا۔ رومن امپائر جو تھی اس زمانے میں سپر پاور تسلیم کی جاتی تھی۔ پہلی سپر پاور جو تھی وہ رومن امپائر تھی اور سیکنڈ سپر پاور جو تھی وہ پرشین امپائر تھی۔ غسانی حاکم کو بھی اس بات کا بڑا گھمنڈ تھا کہ وہ رومن امپائر جو اس کے سر پر موجود ہے۔ اس نامہ بر کی دعوت کا جواب دینے کے بجائے اس غسانی حاکم نے یہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا۔ اس زمانے میں جب ایلچی کو یا نامہ بر کو قتل کر دیا جاتا تھا تو دراصل یہ ان کی جانب سے ایک جنگ کا اعلان ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں بہت غصہ آیا، اور مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حکم دیا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے اور اس سفیر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے قبیلہ غسان کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 3000 مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا، جس کی قیادت جو تھی انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مارکے کے شروع ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ کو اگر شہید کر دیا جائے تو جو سیکنڈ نمبر میں قیادت آئے گی وہ کس کے ہاتھ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر حضرت زید بن حارثہ کو شہید کر دیا جائے تو دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپی جائے گی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت جعفر ابن طیار بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو طیار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ہی جنگ میں حضرت جعفر ابن طالب جنگ کا علم سنبھالے ہوئے جب آگے بڑھے تو دشمنوں نے ان کا پہلے ایک ہاتھ شہید کیا، آپ نے جنگ کا علم دوسرے ہاتھ میں پکڑا، پھر آپ کا دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا گیا، آپ نے جنگ کا علم اپنے منہ میں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کو 2 پر عطا فرمائے، اور اسی وجہ سے آپ کا لقب جعفر ابن طیار بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس بات کے بارے میں ہدایت فرما دی تھی کہ اگر جعفر ابن طالب بھی شہید کر دیے جائیں تو تیسرے نمبر پر جو جنگ کی قیادت سنبھالیں گے وہ عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا جائے تو مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے وہ جسے چاہیں اس جنگ کی قیادت سونپ سکتے ہیں۔
اور بعد کے حالات میں واقعی یہ ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ایک ایک بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ یہ وہ مارکا تھا، یہ وہ جنگ تھی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ تھا کہ جو تمام کے تمام اصحاب رسول نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر خود اپنے کانوں سے سنا اور لوگوں نے ملاحظہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے تمام حالات کو لائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالات و واقعات سے تمام مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ اس جنگ میں جو کہ 3000 کا لشکر تھا اور مقابلے میں تقریباً 1 لاکھ کا لشکر غسطانی حاکم جو ہے وہ رومن امپائر کے ساتھ مل کر لے کر آیا، ایک ایک کر کے تمام اصحاب رسول جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ بالآخر مسلمانوں کے مشورے سے جو قیادت تھی وہ حضرت خالد بن ولید سپرد کی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دانش اور حکمت سے اس تمام کے تمام لشکر کو جو کہ 1.5 لاکھ رومن امپائرز کا مقابلہ نہ کر سکا، دانش و حکمت سے تمام کے تمام لوگوں کو حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ صحیح سلامت واپس موڑ کر مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے آئے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے غزوہ تبوک کے حالات اور واقعات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تمام حالات کے بارے میں معلوم ہوا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان عام کیا کہ اب جو غزوہ ہوگا اس میں میں خود جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 27واں غزوہ غزوہ تبوک کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 62 سال کے بڑھاپے میں لڑا، اور یہ ان کی زندگی مبارک کا آخری غزوہ ہے جو کہ سن 8 ہجری میں آپ کی وفات سے کوئی 1.5 سال پہلے رونما ہوا۔ اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا کہ ہر صاحب ایمان، ہر مومن، ہر مسلمان کا میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے، اور ہمارا جو لشکر ہے وہ حجاز کے آخری شہر تبوک تک جائے گا۔ اس شہر تک پہنچنے کے لیے جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 700 میل فاصلے پر واقع ہے، درمیان میں ایک بہت بڑا صحرا آتا ہے، شدید گرمی کے دن ہیں، اور مسلمانوں کا قافلہ جس قافلے کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ ان کے پاس بہت زیادہ راہ ہوتا یا ان کے پاس جنگ کا سامان ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں جب یہ اعلان عام کیا تو ہمیشہ کی طرح مجاہدین مومنین تیار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر تھے، اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے۔ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش کا موقع تھا، اور دراصل اس ہی غزوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آخری حد میں مسلمانوں کی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کی، اور الحمدللہ تمام اصحاب رسول، تمام مومنین جو ہے وہ اس آزمائش پر بھی پورے اترے۔ منافقین کی خباثت، ان کی حقیقت کھل کر سامنے آئی، یہ لوگ مختلف بہانے بنا کر رک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا، شدید گرمی کا موسم اور ایک طویل سفر، درمیان میں تپتا ہوا صحرا۔ ایک اور آزمائش وہ یہ کہ کھجور کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے اور اس کے کٹنے کا موسم آ چکا ہے۔ اگر اس فصل کو وقت پر نہ کاٹا گیا تو تمام کی تمام فصل کے خراب ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے، کسانوں کی ساری سال کی محنت ملیاں میٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن ان تمام آزمائشوں کے باوجود بھی مومنین اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اشارے کے منتظر ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ منافقین دراصل یہ سوچ رہے تھے کہ 30,000 مٹھی بھر مسلمان جو ہیں ایک سپر پاور ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، 1.5 سے 2 لاکھ کے سامنے ہمارے 30,000 کا لشکر کہاں ٹھہر سکتا ہے۔ دراصل ان کی ایمان کی کمزوری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جنگ کے موقع پر اعلان عام کر دیا تھا کہ ہر شخص کے پاس جو بھی سامان ہے
وہ جنگ کے لیے جمع کر دے۔ یہی وہ ٹائم تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مدینے میں موجود عورتوں نے اپنے زیورات، کچھ لوگوں کے پاس کھجوریں تھیں، انہوں نے وہ کھجوریں، الغرض یہ کہ جس کے پاس جو سامان موجود تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، حاضر ہوتا اور ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا۔ تنگی کا یہ لشکر شدید گرمی کے عالم میں روانہ ہوتا ہے۔ شوق شہادت سب کے دلوں میں موجزن ہے۔ ہر شخص شہادت کے شوق میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کو پیچھے گھر میں موجود چھوٹے بچوں کی پرواہ نہیں، کسی کو سفر کی تنگی، سفر کی صعوبت کی پرواہ نہیں، کسی کو اپنے فصل کے کٹنے کی پرواہ نہیں۔ دل میں بس ایک ہی جذبہ موجزن ہے کہ آج ہم نے جام شہادت نوش کر لینا ہے۔ اسی شہادت کے جذبے کے تحت تمام کے تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جس وقت تبوک کے مقام پر پہنچے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی ہرقل، جسے ہرکلس بھی کہا جاتا ہے، وہ موجود تھا، رومن امپائر کا لیڈر تھا۔ اتنی چھوٹی مٹھی بھر مسلمانوں کی تعداد دیکھنے کے باوجود وہ ہمت ہی نہ کر سکا اپنے 2 لاکھ اور کچھ روایات میں موجود ہے 1.5 لاکھ لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی۔ وہ ہمت ہی نہ کر سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتا، کیونکہ وہ پہچان گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہر صورت میں شامل حال رہے گی۔ اگر میں آگے بڑھا تو یقیناً میں ختم ہو جاؤں گا۔ 20 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کے ساتھ وہاں موجود رہے، انتظار کرتے رہے، لیکن رومن امپائر کا لیڈر اور ہرکلس اپنی تمام فوج کو لے کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ سپر پاور بھاگنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی دھاک جو تھی وہ پوری دنیا پر بٹھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 20 دن تک منتظر رہے۔ ارد گرد کے قبائل کے لوگ آپ کے پاس تشریف لائے، اللہ کے نبی نے انہیں دعوت حق دی، مختلف قسم کے معاہدے ہوئے، اور بالآخر 20 دن کے بعد یہ قافلہ واپسی کی جانب روانہ ہوا، اور اس طرح بغیر کسی جنگ کے لڑے بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دھاک پر، انٹرنیشنل دنیا پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور یوں تبوک کی جنگ بنا کسی لڑائی کے مسلمان جیت گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین سے ہمکنار فرمایا۔ ویڈیو کے آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری اس قسم کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ مزید اسلامک ہسٹری جاننے کے شوقین ہیں تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے کامنٹس میں آگاہ کیجئے۔ جلد ہی ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔